ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، کبریائی، تسبیح، تحمید رسول اللہ رحمۃ العالمین کے لیے کہ جس ذات باری تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے وحی کے سلسلے کو جاری کیا اور وحیوں میں سے سب سے عظیم ترین وحی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کی شکل میں نازل فرمائی. درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقدس پہ جنہوں نے انسانیت کے سامنے وحی کا ایسا علم چھوڑا جو صرف انسان کی آخرت کی سعادت، کامیابی، کامرانی کی ضمانت اور گارنٹی ہی نہیں دیتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عظیم علم وحی چھوڑ کے گئے جو دنیا کی کامیاب بہترین برکتوں سے بھری ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے لبریز خوبصورت دنیا کی زندگی کا بھی ضامن ہے. کروڑوں رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، محدثین کرام پر کہ جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم وحی کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، اسے آگے والی نسلوں تک پہنچانے کے لیے قربانیوں کی ایک ایسی داستان رقم کی کہ آدم علیہ السلام سے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر انسانی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو ایسی قربانیوں کی مثال ہمیں نہیں ملتی. پیارے ایمان والے بھائیوں، میں نے قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ وہ
عظیم آیت کریمہ ہے، جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ایک احسان کا ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انسانوں پر احسانات بے شمار ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اپنی ٹیکنالوجی کی ساری ترقی کے باوجود گنتی اور شمار کے سارے آلات لے کر بیٹھ جاؤ اور دنیا کے حساب کرنے والے، دنیا کے بڑے بڑے ماہرین اکٹھے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کر کے ان کی گنتی کرنا چاہیں تو گنتی نہیں کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتیں گننی چاہو تو تم اللہ کی نعمتیں گن نہیں سکتے۔ لیکن یہ ساری نعمتیں ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف ایک احسان ایسا ہے جو صراحتاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر اشارے اور کنایے کے، کئی نعمتوں کا احسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً کنایتاً ذکر کیا ہے، لیکن پورے قرآن مجید میں صرف ایک ہی نعمت ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً کنایتاً نہیں کیا، بلکہ صراحت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے احسان کا ذکر کیا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ احکم الحاکمین نے ایمان والوں پر، یہ لفظ قابل غور ہے، سوچنے سمجھنے کے قابل ہے۔ جو لوگ ایمان والے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی جو اپنی آخرت کو دنیا کے فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں، جو اپنی آخرت کو بھول کے اس دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی۔ یہ ان عظیم لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب، خالق، مالک اور معبود مانا ہے، اور جن کو اس بات کا یقین ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی بات وہ پتھر پہ لکیر ہے، ساری کائنات کو بدل سکتی ہے، تبدیل ہو سکتی ہے، غلط ہو سکتی ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور وعدہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اللہ نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، احسان تب ہوا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں ہی میں سے ایک انسان کو ان میں رسول بنا کر بھیج دیا۔ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ انسان کیا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کو جتلانا چاہتے ہیں، جس پہ ایمان والوں کی توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ مرکوز کروانا چاہتے ہیں۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جب رسول کو بھیجا، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، وہ رسول ان پر قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے بطور احسان اور نعمت کا ذکر کیا، اور پھر اس کے میں سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین پہلو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ذکر کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ نعمت اور احسان یہ ہے کہ نبی ان کو قرآن مجید کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا یہ قرآن مجید کی جو آیات ہیں ان کو پڑھنا اور انسان کو اس کے پڑھنے کی توفیق کا مل جانا، یہ وہ عظیم نعمت ہے جس نعمت کی تکمیل کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرف نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ قرآن مجید کی تلاوت وہ عظیم نعمت ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل جانا کہ مومنوں کو اس کا احسان جتلائیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر اس قرآن و حدیث کے ذریعے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اخلاق کی تربیت کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں، ان کے اخلاق میں نکھار پیدا کرتے ہیں۔ اخلاقی جو گراوٹ تھی اس معاشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے علم کے ذریعے لوگوں کو جو اخلاق کی ذلتوں میں گھرے ہوئے تھے، اخلاقیات کے آسمان پہ لوگوں کو سرفراز کر دیا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا تزکیہ کیا، جو دلوں کی پاکیزگی کا سامان کیا، جس سے لوگوں کے کردار بدل گئے، شخصیتیں تبدیل ہو گئی، زندگی کے بارے میں سوچنے کے نظریات بدل گئے،
سوچ اور فکر تبدیل ہو گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تذکیہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بھی بغور نعمت کے ذکر کیا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور اللہ کے نبی انہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں. امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں حکمت سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. بھائیو ذرا غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت کا مقصد ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ انسانیت میں منتقل کرنا ہے. اور یہ علم اس قابل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قابل جانا ہے کہ لوگوں پر اس علم کو بطور انسان کے ذکر کیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ کیونکہ لوگ اس علم سے پہلے گمراہیوں میں تھے، جہالت میں بھٹک رہے تھے. دنیا کے پاس دنیا سنوارنے کے سبھی علم موجود تھے جس میں آج انسانیت زور لگا رہی ہے. اگر یونانی تہذیب کو غور سے پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں تو فلسفے کا بہت غلبہ تھا. ارسطو اور افلاطون جیسے بڑے بڑے کاتبر فلسفی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 400-500 سال پہلے پیدا ہو کے دنیا کو فلسفانہ علم سے متعارف کروا چکے تھے. اور میڈیکل سائنس جو ہے جس کے پیچھے آج دنیا بھوکی ہے اور تڑپ تڑپ کے بھاگ رہی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ خواہش ہے کاش کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے. یہ جو میڈیکل سائنس ہے یہ بھی یونانی تہذیب میں بڑے عروج پر تھی. یونان کے اندر ڈاکٹر بہت بڑے بڑے تھے. یہ آپ نے یہ جو بکرات ہے اور اس طریقے سے بطلیموس ہے، یہ بڑے بڑے میڈیکل سائنس کے ڈاکٹر یونانی تہذیب میں موجود تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ جو ٹیکنالوجی کا علم ہے اس میں روم اور فارس دنیا پہ حکمرانی کر رہے تھے. اپنے وقت کا جو اسلحہ تھا، جو ٹیکنالوجی تھی، اس میں روم اور ایرانی جو تھے وہ انتہا کو پہنچے ہوئے تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے. اور اسی طریقے سے یہ جو علم فلکیات ہے، ستاروں کو پہچاننا، ان کی حرکات کو دیکھنا، یہ بھی یونانی تہذیب میں یہ علم بہت پہلے سے بڑا پختہ موجود تھا. یہ علم ریاضی میتھمیٹکس جو ہے یہ بھی یونان کے اندر بڑا عروج والا علم تھا. یونان کے اندر بڑے بڑے ریاضی دان پیدا ہوئے. فیثاغورس جیسے، اقلیدس جیسے بڑے بڑے علم ریاضی کو جاننے والے لوگ تھے. لیکن بھائیو یہ سارے علم موجود ہونے کے باوجود انسانیت دل بلا رہی تھی، سسک رہی تھی. ظلم جو تھا وہ اپنی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. ہر جو طاقتور تھا وہ غریب کو نوچ کھا رہا تھا. انسانیت روزی کے لیے ترس اٹھی تھی اور لوگ ظلم کی چکی کے نیچے ایسے دل بلا رہے تھے کہ ان کی آنکھوں اور سسکیوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا. کسی کو میرے اور آپ کے اللہ اکرم الحاکمین نے کہا یہ سارے علوم کو وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نبوت عطا ہونے سے پہلے انسانیت جن علوم سے ہمکنار تھی اور جس کو دنیا کی معراج سمجھ کے لوگ اپنی زندگی کی کاوشیں صرف کر رہے تھے، جب تک اس میں علم وحی شامل نہیں تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس علم کے بارے میں فرمایا کہ یہ علم جو ہے یہ واضح گمراہی تھا. اور کون سا علم تھا؟ جس علم نے انسانیت کی کایا پلٹ دی، جس کی وجہ سے اخلاقیات کو رواج ملا، جس کی وجہ سے انسانیت کے دکھوں کا مداوع ہو گیا، انسانیت رحمت کے سائبان کے نیچے آ گئی، معاشرہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کی لپیٹ میں آ گیا. وہ کون سا علم تھا جس کی وجہ سے زندگی کا نظریہ بدل گیا، سوچ اور کردار بدل گیا، آنکھ کے دیکھنے کی طاقت تھی اور اس کا زاویہ تھا وہ بدل گیا، کانوں نے سننے کے انداز تبدیل کر دیے. وہ کون سا علم تھا جس کی وجہ سے معاشرت بدل گئی؟ وہ کون سا علم تھا جس کی وجہ سے معیشت بدل گئی، سیاست بدل گئی، عمرانیات کے نظریات بدل گئے، تہذیب و تمدن بدل گیا، لوگوں کا لباس بدل گیا، شب و روز بدل گئے، زندگی کے لمحات تبدیل ہو گئے، دل کی دھڑکنیں تبدیل ہو گئی، سوچ کے زاویے بدل دیے گئے. یہ وہ علم ہے جس کو میرے اور آپ کے اللہ نے اس امت کے لیے بطور نعمت اور احسان کا ذکر کیا ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ کا یہ علم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی کو اس سستی ہوئی انسانیت کو آخرت کی دی
لیکن اس سے پہلے دنیا کی ایک بہترین اور خوبصورت زندگی دینے کے لیے انسانیت کا مقام ادا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وحی والے علم کو نازل کیا، ورنہ اس سے پہلے انسان جانوروں جیسی زندگی گزار رہے تھے۔ اور اگر جاہلی معاشرے کا جائزہ لیا جائے تو وہاں پر عورت جو تھی وہ نیلام ہوتی تھی، جیسا کہ آج کی جدید علوم سے آراستہ اور پیراستہ انسانیت ماڈرن اور جدید انداز میں عورت کے جسم کی کاروبار کر رہی ہے، ایسا ہی جاہلیت میں ہوتا تھا۔ یہ علم وحی تھا جس نے عورت کو آگے شرم و حیا کی چادر عطا کی، یہ علم وحی تھا جس نے غریب کو اس کا حق دیا، یہ علم وحی تھا جس نے لوگوں کو روزی دی، بابرکت روزی عطا کی، جس کی وجہ سے معاشرہ خوشیوں کا ایک ایسا آنگن بن گیا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی دوسری مثال نہیں ملتی ہے۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالعلم، اس قرآن و حدیث کے علم کو تھام لو۔ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے لوگوں کے نظام تعلیم کیا تھے، لوگ کون سی تعلیم پڑھا کرتے تھے، ان کے بچوں کی تعلیم کیا تھی، روم اور فارس میں کیا پڑھایا جاتا تھا، یونان کے اندر کون سا علم تھا، کون سی یونیورسٹیاں تھیں۔ اور پھر میرے اور آپ کے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ اور مدینہ میں، دار ارقم میں اور صفا میں، بیت اللہ میں اور مسجد نبوی میں اس نظام تعلیم کی بنیاد رکھی ہے۔ آج کی زندگی ہوئی انسانیت کے لیے، کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے آج بھی اسی نظام تعلیم کی ضرورت ہے۔ اگر مومن اس نظام تعلیم کی طرف واپس نہیں پلٹتے ہیں تو جس قدر اس نظام تعلیم سے ہم دور ہوتے جائیں گے، دنیا کے علوم میں ہم چاہے کتنی بھی ترقی کر لیں، معاشرے کو جو عزت اور جو ذہنی سکون اور شاندار خوبصورت زندگی عطا نہیں کی جا سکتی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علیکم بالعلم، اس قرآن و حدیث کے علم کو مضبوطی سے تھام لو۔ کیوں اس کو مضبوطی سے تھامیں؟ کیا ملے گا؟ فَإِنَّ مَعْرِفَتَهُ عِبَادَةٌ، اس علم کو سیکھنا عبادت ہے۔ قرآن کا ایک لفظ سیکھے عبادت ہے، حدیث پڑھے عبادت ہے۔ یہ دنیا میں واحد علم ہے جس کو پڑھنے سے انسان کو عبادت کا درجہ ملتا ہے۔ اور فرمایا وَمَعْرِفَتُهُ خَشْيَةٌ، اور جب انسان اس علم کو حاصل کر لیتا ہے پھر انسان کے دل میں اللہ کا ایسا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، اس انسان سے ظلم کی توقع نہیں کی جا سکتی، پھر اس انسان سے کسی کے حق کو غصب کرنے کا آپ کو کوئی کردار اور کھیل نہیں ملے گا۔ وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، اس علم کو سیکھنے کے لیے نکلنا یہ جہاد ہے۔ اور فرمایا وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُ صَدَقَةٌ، اور اس علم کو آگے انسانیت تک پہنچانا، دوسروں کو قرآن و حدیث کا علم سکھلانا، یہ صدقہ ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، اور آپس میں اس علم کی دہرائی کرنا، یہ اللہ کا الحاکمین کی تسبیح اور بڑائی بیان کرنا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَبِهِ يُعْرَفُ اللَّهُ وَيُعْبَدُ، یہی وہ علم وحی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور پھر جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ وَبِهِ يُمَجَّدُ اللَّهُ وَيُوَحَّدُ، یہی وہ علم ہے جو انسان کے دل میں اللہ کی عظمت پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان دنیا کے سارے سہارے چھوڑتا ہے، انسان دنیا کی ہر طرح کی بت پرستی اور شرکیات سے نکل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو تھامتا ہے۔ یرفع اللہ بہذا العلم اقواما، اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے قوموں کو رفعت اور عزت عطا کرتے ہیں، اس علم کی وجہ سے ترقی ملتی ہے۔ وَيَجْعَلُهُمْ قَادَةً وَإِمَامًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کے ذریعے انہیں قائد اور امام بنا دیتے ہیں۔ يَقْتَدُونَ بِهِمْ، لوگ ان کے طریقے پہ چلنے کو ہدایت سمجھتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اس علم کے ذریعے عزت عطا کرتے ہیں جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے ایمان والوں کو اور اس دین کے علم والوں کو رفعت، ترقی، عزت اللہ تبارک و تعالیٰ وقار اور توقیر عطا کرتے ہیں۔ اگر
میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کو عزت، ترقی، رفعت، بلندی، دنیا کی خوبصورت بہترین زندگی مل جائے، ہمیں سے اگر کسی کی یہ خواہش ہے کہ میری اولاد جو ہے وہ عروج پہ پہنچ جائے، اسے ترقیاں نصیب ہو جائیں، لوگ دیکھ کے اس پہ رشک کریں، اس کا جو بہترین رستہ ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنی اولاد کو دینی علم سے آراستہ اور پیراستہ کرے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اللہ احکم الحاکمین ایمان والوں کو اور دینی علم والوں کو درجات کی بلندیاں عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی بلندی ملے گی، قبر کے اندر بھی بلندی ملے گی اور آخرت کے اندر بھی جنت میں سرفرازی اور بلندی ملے گی۔ میرے عزیز بھائیوں، میری اس بات کا یہ مقصد نہیں ہے کہ اسکول کی تعلیم اپنی اولاد کو نہیں دلانی چاہیے، میں قطعاً یہ بات نہیں کہہ رہا، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اولاد کے لیے اسکول کی تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں تو وہاں پر ہماری یہ بنیادی ذمہ داری بنتی ہے ہم اپنی اولاد کو دین کا علم دے۔ یہ جو انسانیت اب دل بلا رہی ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ نظام تعلیم ہے جو وحی کے علم سے دور ہو گیا ہے۔ یہ اسکول اور کالج نے انسان کی جو روح اس کو مردہ کر دیا ہے، انسان کے اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے۔ ذرا جا کے دیکھیے کسی کچہری میں حق لینا ہو، سود و رشوت کے بغیر آپ حق نہیں لے سکتے ہیں۔ انسان جو ہے وہ ایسے بھی جلا رہا ہے، سسک رہا ہے، رو رہا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم اس نظام تعلیم کی طرف لوٹ آئیں جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو عطا کیا تھا اور جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نعمت اور احسان کے اس کو ہمارے لیے ذکر کیا۔ بچوں کو ضرور اسکول کالج میں پڑھائیے، لیکن ہر بچے کو بنیادی دینی تعلیم ضرور دیجیے، اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گا ہر گھر کے اندر ایک عالم دین ضرور ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5-6 بچے بچیاں دی ہیں تو بد قسمتی ہے، بد نصیبی ہے ان ماں باپ کی، تو 5-6 میں سے ایک بچہ بھی ایسا نہ ہو کہ جو ان کی قبر کو ٹھنڈا کرنے کا باعث بنے، جو وحشت کی سختیوں میں جب انسانیت گھٹنے کے بعد گر کے گڑ گڑا رہی ہوگی، نفسی نفسی کہہ رہی ہوگی، اور وحشت کے میدان میں نجات کا سامان کرنے کے لیے ایک بھی بیٹا یا بیٹی ایسی نہ ہو جو اس میدان میں انسان کا ہاتھ پکڑ کے انسان کو جنت میں لے جائے، اس سے بڑی انسان کی بدقسمتی اور کیا ہے۔ ہر گھر میں ایک قرآن و حدیث کا عالم ضرور ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر جو پڑھنے والے تھے وہ علماء ہوا کرتے تھے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے قرآن و حدیث کو پڑھا، دنیا کے علم موجود تھے، لیکن آپ ساری صحابہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، اس میں آپ کو کوئی بہت زیادہ دنیاوی علوم میں بہت زیادہ محنت نظر نہیں آئے گی۔ اس اللہ کی وحی کے علم میں انہوں نے محنت کی، تھوڑے سے عرصے میں 30 سالہ دور میں آدھی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو عطا کر۔ یہ وہ نظام تعلیم ہے جو انسان کو دنیا میں حکمرانی عطا کرتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے شاگرد ابو اسود الدؤلی رحمہ اللہ فرماتے ہیں الملوک حکام علی الناس، یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ لوگوں پر حکمران ہوتے ہیں، والعلماء حکام علی الملوک، اور جن کے پاس شریعت ہوتا ہے یہ بادشاہوں کے بھی بادشاہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی مدینہ المنورہ سے 1 مہینے کا سفر کر کے دمشق شہر میں پہنچتے ہیں، 1 مہینہ جانے میں اور 1 مہینہ واپس آنے میں۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں میں مدینہ المنورہ میں سے چلا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے۔ اندازہ کیجئے یہ علم صحابہ کی نگاہ میں کتنا قیمتی تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کو سیکھنے کے لیے صحابی مدینہ المنورہ سے نکلتے ہیں اور دمشق 1 مہینے کا سفر کر کے جاتے ہیں، اور پھر دمشق سے 1 مہینے کا سفر کر کے واپس مدینہ میں پہنچتے ہیں۔ 2 مہینے کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے لیے، جن لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عزت دی ہے، اللہ کی قسم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو دنیا میں عزت دی ہے، اور جن لوگوں
लोगों की निगाह में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमानी की कीमत न रह गई और उनके नजदीक बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बॉटनी और इस तरह के दीगर उलूम जो है वो बहुत ज्यादा कदर और मंजिलत हासिल कर गए। देख लीजिए आज मुसलमान माशरों का क्या हाल है। 2 महीने का सफर करके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फरमान को सीखने के लिए जाते हैं। काश वक्त आज साथ देता तो उस हदीस की मैं आपके सामने वजाहत रखता जिस हदीस को सीखने के लिए गए हैं। सैयद मुसय्यब रहमतुल्लाह फरमाते हैं हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को पढ़ने के लिए 2-3 महीने के सफर को मामूली समझते थे। एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को सीखने के लिए हम 2-3 महीने के सफर को मामूली समझते थे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं को 30-40 साल में हाली दुनिया की गुलामी अता कर दी। वो हदीस क्या थी? मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, जो अपने घर के आंगन से कदम बाहर निकालता है इसलिए कि कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करे। अल्लाह की कसम है अगर इंसान के पास दिल हो, ज़मीर जिंदा हो और ईमान हो, ये सिर्फ एक हदीस ही जो इल्म की फजीलत में है, हालांकि सैकड़ों हदीस इल्म की फजीलत में है, सिर्फ यही एक हदीस इंसान के इल्म के बारे में नजरिए को बदलने के लिए काफी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है मन सलका तरीकन यल्तमिसु फीहि इल्मन, जो घर से निकला कुरान और हदीस के इल्म को हासिल करने के लिए, सलकल्लाहु बिही तरीकन इलल जन्नह, उसके जो पांव उठते हैं ये दुनिया के तरफ नहीं जा रहे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर उठने वाला कदम जो है उसे जन्नत के करीब करता जाता है। और फरमाया व इन्नल मलाइकता लतज़उ अजनिहतहा रिज़ल लितालिबिल इल्मी, ये अल्लाह की नूरानी मखलूक, ये फरिश्ते उस आदमी की इज्जत और एहतराम में अपने पर बिछा देते हैं। अंदाजा कीजिए उस इंसान की अज़मत और रिफ़अत का जिसके इकराम के लिए अल्लाह तबारक व तआला के नूरानी फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। खुशकिस्मत हैं वो लोग जिन्होंने ऐसी औलादों को जन्म दिया है, उनकी ऐसी तरबियत की है कि उन्हें दीनी उलूम का शराबर बनाया है कि फरिश्ते जो है उनकी औलादों के सामने इज्जत और एहतराम से अपने पर बिछा देते हैं। काश आज वक्त होता है इस हदीस की वजाहत का। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व इन्नल आलिमा ला यस्तगफिरु लहू मन फिस समावाति व मन फिल अर्ज़ि हत्ता अल ईदानु फी जौफिल माई। दीनी इल्म का जो आलिम दीन है उसके लिए आसमानों की सारी मखलूकात और जमीन की सारी मखलूकात, यहाँ तक के समुंदर के पेट में रहने वाली मछलियां उसके गुनाहों की मुआफी की दुआ करती हैं। इतना बड़ा इजलास है। आसमानों की सारी मखलूकात, सारे फरिश्ते, आसमानों में जितनी मखलूकात है, जमीन में बसने वाली सारी मखलूकात, यहाँ तक के समुद्र के पेट में तैरने वाली जो मछलियां हैं, सारी की सारी आलम दीन के लिए दुआ करती हैं। भाइयों कभी सोचा इस इंसान के लिए ये दुआएं क्यों हो रही हैं? क्योंकि इस शरई इल्म की वजह से जो आसमानों और जमीन को बरकतें और रहमतें नसीब होती हैं, उसकी वजह से सारी मखलूकात जो हैं वो दुआ करती हैं। ऐ अजीम इंसान, तेरे इस शरई इल्म को पढ़ने की वजह से आसमान की बरकतों की लपेट में है। तेरे इस शरई इल्म को पढ़ने की वजह से ये जो जमीन है ये भी अल्लाह की रहमतों का आंगन है। अल्लाह की कसम है अगर दुनिया से ये कुरान और हदीस का इल्म उठ जाए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों के दरवाजे बंद हो जाएं। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी सैयदना अनस रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आता है, आगे कहता है अल्लाह के नबी मैं बाजार में मेहनत करता हूँ, मैं मुशक्कत करता हूँ, मैं काम करता हूँ, मेहनत मजदूरी करता हूँ और मेरा भाई जो है ये मस्जिद में आपके पास बैठ के पढ़ता रहता है, ये घर का सिस्टम चलाने के लिए मेरा दामन नहीं करता। यही मेरी और आपकी सोच है। अगर बच्चा मदरसे में चला गया तो उसका मुस्तकबिल बर्बाद हो जाएगा। सोचिए जरा हम कहां तक पहुंच चुके हैं। वो निज़ाम तालीम जिसको अल्लाह ने बतौर नेमत जिक्र किया, मेरा और आपको इसके बारे में ये ख्याल है बच्चे का मुस्तकबिल ज़ाया हो जाएगा। अल्लाह की कसम है अगर दुनिया में उलूमों से इस इल्म वही को निकाल दिया जाए, ये उलूम जो है वो अंधेरा है, ये जुल्म है, ये ज़्यादती है और ये अहले कलीसिया का निज़ाम तालीम साजिश है मोहब्बत के खिलाफ।
تو کہا اللہ کے نبی میں کماتا ہوں، یہ پڑھتا ہے، ساتھ نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلک ترزق بہ، جو بازار میں تجھے روزی ملتی ہے اسی دین کا علم پڑھنے والے کی وجہ سے۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ اگر بچے ہمارے دینی علم حاصل کریں گے مستقبل برباد ہو جائے گا۔ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام تعلیم کو کتنی بڑی ڈالی دی۔ آسمان زمین اور سمندر کی ساری مخلوقات اس کے لیے دعا کرتی ہیں۔ پھر کیا فرمایا وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، علم حاصل کرنے والے کی فضیلت عبادت کرنے والے پر ایسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت ستاروں پہ۔ دوسری روایت میں فرمایا جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ایک عام صحابی پر ہے، جتنا میرے مقام میں اور ایک عام صحابی کے مقام میں فرق ہے، اتنا ہی فرق جو ہے ایک عالم دین اور عبادت کرنے والے کے مقام میں ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دنیا کا خوبصورت ترین جملہ اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمایا کہ اگر علم کی فضیلت کے لیے صرف وہی ایک چھوٹا جملہ ہوتا تو کافی تھا ان لوگوں کے لیے جو زندگی دنیا اور آخرت کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔ فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، یہ جو علماء ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ اللہ کی قسم دنیا میں اس سے بڑا اعزاز اور شرف کوئی نہیں ہو سکتا۔ بد نصیب ہے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو نبی کا وارث بننے سے محروم کر دیا۔ ہم بڑے خوش ہوتے ہیں میرا بچہ ڈاکٹر ہے، میرا بچہ انجینئر ہے، میرا بچہ سائنسدان ہے۔ یہ دنیا گزارنے کے لیے یہ ضروری ہے، یہ ضرور پڑھائیے، لیکن یہ بات ضرور ذہن میں رکھیے وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء جو ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِرْهَمًا وَلَا دِنَارًا، نبی جو ہیں یہ درہم و دینار نہیں چھوڑ کے گئے۔ یہ درہم و دینار جو ہیں یہ یونانی تعلیم کا خاصہ ہے، یہ جو درہم و دینار ہیں یہ فارس اور روم کی تعلیم کا شاخسانہ ہے۔ انما ورث العلم، نبی وراثت میں دینی علم کو چھوڑ کے گئے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے دینی علم کو حاصل کر لیا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے نکلے ہوئے لفظ ہیں۔ فرمایا فمن اخذہ، جس نے اس دینی علم کو حاصل کر لیا، اخذ بحظ وافر، اس نے دنیا اور آخرت کی سعادت، کامیابی و کامرانی، عزت، ترقی، عروج، رفعت، بلندی، عزت و وقار کا بہت بڑا حصہ حاصل کر لیا۔ اس سے بڑا عزت و اکرام کا حصہ اور کوئی نہیں حاصل۔ آئیے بھائیو، ہم بھی اپنی اولادوں کے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں، اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو علم ہمارے لیے بطور امانت چھوڑ کے گئے ہیں، ہم اس علم کے لیے محنت کریں اور اپنی اولادوں کو اس کام کے لیے ضرور وقف کریں۔ تو جیسے اس صحابی کو بازار میں روزی اس کے پڑھنے والے بھائی کی وجہ سے مل رہی ہے، تو مجھ کو اور آپ کے گھروں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کی فراوانی اور بابرکت رزق اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ عطا کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی طرف سے نازل شدہ علم کی قدر کرنے کی اور اس سے اپنے دامنوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
ابن ماجہ کی حدیث ہے ماء زمزم لما شرب له، انسان زمزم کا پانی جس نیت سے پی لے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی اس دعا اور نیت کو پورا کر دے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کی اور لوٹوں کی فضیلت بیان کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سنا کہ زمزم پیتے ہوئے جو دعا کر لی جائے اللہ پوری کر دیتے ہیں، مصنف عبدالرزاق میں ہے وہ جب زمزم پیتے تھے تو کیا دعا کرتے تھے؟ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، یا اللہ مجھے نفع والا علم عطا۔ یہ قرآن و حدیث کا یا اللہ مجھ کو علم عطا کر دے۔ زمزم پی کے سب سے پہلی دعا جو کرتے یا اللہ مجھے قرآن و حدیث کا علم عطا کر دے، اور پھر اللہ نے ایسا علم دیا کہ آج بھی ہم بڑے شوق سے خوشی سے جو ہے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور پھر کہا ورزقاً طیبا، یا اللہ پاکیزہ روزی عطا کر دے، وشفاء من کل داء، اور یا اللہ ہر بیماری سے شفا نصیب۔ اور بھائیو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں ہم کو دعا سکھلائی ہے، ہمارے ذہن اس قدر مادیت زدہ ہو گئے ہیں، ہم نے قرآن کی اس دعا کا مفہوم ہی تبدیل کر دیا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ مجھے دنیا اچھی دے۔ ہم نے اس کا معنی سمجھ لیا پیسہ ہو، اونچی کوٹھی ہو، بڑی گاڑی ہو، اولاد کی جاب خوبصورت ہو، بینک بیلنس جو بہت اچھا ہو، یہ چیزیں بھی آ جاتی ہیں کسی کھانے میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، سب سے پہلے اس دنیا کی اچھائی میں کیا آتا ہے؟ العلم والعبادت، اللہ دنیا میں علم نبوت دے دے اور اس علم کے مطابق عبادت کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ یہ سب سے پہلے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ میں آتا ہے، پھر اس کے بعد یقیناً اچھا گھر بھی آتا ہے، اچھا روزگار بھی آتا ہے، بابرکت روزی بھی آتی ہے۔ یہ دعا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم کو عطا کی ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو پہلے علم و عبادت کا، اور اس کے بعد اس کے لازمی نتیجہ ہے کہ دنیا کی زندگی بہترین انسان کو ملتی ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو اس دینی علم کو پڑھ رہے ہیں لیکن معاشرے میں ان کا عزت اور وقار نہیں ہے، لوگ یہ علم پڑھ رہے ہیں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ بھائیو یہ اس علم کا قصور نہیں ہے، یہ کچھ پڑھنے والوں کا قصور ہے۔ یہی وہ علم ہے جس کی وجہ سے امام بخاری ہیں، اور ہر دل کی جب دھڑکن امام بخاری کا نام سنتی ہے پھر شوق سے رحمہ اللہ کہتی ہے، پھر دل تمنا کرتا ہے، مچلتا ہے، تڑپتا ہے کہ کاش کہ میرا بچہ بھی امام بخاری جیسا ہوتا۔ پھر جب ہم امام احمد بن حنبل کا نام سنتے ہیں تو شوق سے یہ دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے، اللہ مجھے بھی احمد بن حنبل جیسا بیٹا دے دیتا۔ یہ وہی علم ہے جس نے جو ہے ابن عمر کو، ابن عباس کو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اس وقت سے لے کے آج تک زندہ رکھا ہے، ورنہ پیسے والے دنیا میں یوں گم ہو گئے کہ آج ان کا نام کوئی نہیں جانتا۔ کیا وجہ ہے کہ آج کے زمانے میں وہ والی عزت و احترام نہیں مل رہی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، لوگوں یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ اس کی سفیان ثوری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے کہ العلم طبیب ھذہ الامۃ، کاش کہ جو ہے ہر دل پہ یہ کلمات لکھ دیے جاتے، العلم طبیب ھذہ الامۃ، یہ علم اس امت کا ڈاکٹر ہے، والمال داؤھا، اور پیسہ اس امت کی بیماری ہے جس کے لیے ہم ساری محنت کر رہے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں اذا کان الطبیب یجر الداء الی نفسہ فمن یعالج، اگر ڈاکٹر کو بیماری لگ جائے تو علاج کون کرے گا؟ مسئلہ یہ بنا ہے کہ شرعی علم کو پڑھنے والے کچھ لوگ وہ دنیا داری اور مادیت کی لپیٹ میں ایسے آ گئے ہیں کہ خود ان کو بیماری لگ گئی ہے تو معاشرے کا علاج کون کرے گا؟ ورنہ یہ علم تو وہی علم ہے کہ جس نے امام بخاری کو پیدا کیا، اسی نے امام احمد بن حنبل کو پیدا کیا، اسی نے ابن تیمیہ کو پیدا کیا، اسی نے امام ابن کثیر کو پیدا کیا۔
اور امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فساد الرعایا بفساد الملوکی، لوگ تب برباد ہوتے ہیں جب حکمران برباد ہو جاتے ہیں، اور فساد الملوکی بفساد العلماء، اور حکمران تب برباد ہوتے ہیں جب دینی علم پڑھنے والے علماء خراب ہو جاتے ہیں، ان کا کردار جو ہے وہ بدل جاتا ہے، اور علماء تب خراب ہوتے ہیں، اور فساد العلماء کی اصطلاح حب المال والجاہ، جب علماء کو پیسے کی بھوک لگ جاتی ہے پھر علماء خراب ہو جاتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ اور آپ اپنے فیصلہ باد میں دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے علماء ہیں کہ آدمی کی یہ تمنا اور چاہت ہوتی ہے کاش کے ایک وقت ان کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کی سعادت ہوتی۔ آئیے بھائیو، ہم اپنی اولادوں کو اس دینی علم کی طرف ضرور لائیں، اس سے یہ دنیا کی زندگی میں بھی سکون اور راحت ملے گا، یہی بچہ قبر میں ٹھنڈک کا باعث بنے گا، اور یہی بچہ اور بچی معاشر کے میدان میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے اور آپ نے اپنی محنت سے کمائے ہوئے پیسے لگا کے اسکول کالج کی بڑی بڑی فیسیں بھر کے جس طرح ہمارے بچوں کے اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے، ذرا اسکول کالج میں جا کے بھائیوں دیکھیے بچے اور بچیاں کیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کے لیے انسانیت کو اس عذاب سے نکالنے کے لیے دینی علم کی طرف واپس آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علم حکیم کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں اس علم سے ویسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے جیسے تجھ کو مطلوب ہے، تیرے نبی کو مطلوب ہے۔ یا اللہ جیسے صحابہ اور تابعین نے کی ہے، یا اللہ ان کی زندگی میں سب سے بڑی ترغیب یہی علم تھا، ہمیں بھی یہی علم کو ترغیب دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی ہمارے بچے ہیں یا اللہ انہیں قرآن و حدیث کے علم سے سینوں کو منور کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ یہ قرآن کا عظیم کلام حدیث تیرے نبی کی عظیم فرامین، یا اللہ انہیں سینوں میں منقش کرنے کی اور دل میں جگہ دینے کی ہم کو توفیق نصیب فرما دے، اور اس علم نبوت کے مطابق سستی ہوئی انسانیت کو راحت و آرام نصیب کرنے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔